फारूक एच नाइक साहब, सेनेटर फारूक नाइक हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सेनेटर फारूक साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो बता दीजिए, मौलाना साहब ने इतना बड़ा हुकूमत को चार्जशीट कर दिया है कि 11 वोट खरीदे हुए थे, अगर हमने वोट नहीं देते तो फिर जो मुसव्वदा था वो पास हो जाना था। ये हमारी शमूलियत से ये मुसव्वदा पास हुआ, लेकिन ये बड़ा इल्ज़ाम है कि 11 वोट खरीदे हुए थे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ देखें जी, यहाँ तक सियासत का ताल्लुक है, वोट खरीदने का ताल्लुक है, इसके बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मौलाना साहब को इल्म होगा कि वो कौन से 11 वोट थे जो कि खरीदे जा रहे थे। ना मैं इसका हिस्सा था, इसलिए ना मैं इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहता हूँ। मगर इतना मुझे इल्म है कि 26वीं तरमीम जो है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, जैसे कि आइन कहता है उसके मुताबिक ये पास हुई। मौलाना साहब ने भी अपनी अमेंडमेंट्स दी जो उनका हक था, और ये मुशावरात के साथ ही आइन की तब्दीली होनी चाहिए, मुशावरात के साथ ही कानून साजी होनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा अच्छा इकदाम हुआ मौलाना साहब की तरफ से भी और तमाम क्या कहते हैं जमातों की तरफ से। इतना बड़ा इल्जाम है तो आपको नहीं लगता कि मजीद चैलेंज हो सकता है मामला अदालत में? देखिए जी, जहाँ तक चैलेंज होने का ताल्लुक है, इन पॉइंट्स पर कोई चैलेंज नहीं होता। आइन जो चैलेंज होता है या कानून जो चैलेंज होता है वो इस बेसिस पर होता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? वो ये है कि ये पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, फेडरलिज्म होनी चाहिए, इस्लामिक प्रोविजंस होनी चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है या फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं करना चाहिए। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज बिकम पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 2A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। इसलिए जब कोई भी आईनी तब्दीली हो या कानूनी तब्दीली हो, इन 4 सतूनों को नजर में रखते हुए उनको कल अदम करार दिया जा सकता है। अच्छा, एक चीज ये फरमाइएगा, कोई अदर वजूहात की वजह से कल अदम नहीं हो सकते। अच्छा सेनेटर साहब, ये वैसे जिस गंदे मुसव्वदे का वैसे तस्करा कर रहे हैं मौलाना साहब अपने अल्फाज में, वैसे मुसव्वदा आपके जहन से गुजरा था कि उसमें था क्या ऐसा जिस जानिब वो इशारा कर रहे हैं? देखिए जी, जहाँ तक मैं वाइस चेयरमैन हूँ पाकिस्तान बार काउंसिल का, लॉ मिनिस्टर साहब ने जो वकला की कन्वेंशन हुई थी उसके अंदर हमें मुसव्वदा दिया था। उस मुसव्वदे के अंदर कुछ हमने भी तब्दीलियां की। हमारी सारी कमेटी बैठी, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी, और उन्होंने तब्दीलियां करके दी थी। इन्होंने कुछ और एडिशंस किए हैं, खास तौर पर सूद के ऊपर, जिसके ऊपर एक पहले था आइन में था कि एज सून एज पॉसिबल, उन्होंने उसको एक फिक्स टाइम कर दिया है, इसका 2028 तक इसको खत्म होना चाहिए। और जो चीजें थी कुछ उन्होंने चेंज की होंगी। लेकिन सेनेटर साहब, मेरा सवाल बेसिकली ये था कि वो मुसव्वदा अगर आपकी नजर से गुजरा हो तो जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं अपने अल्फाज में गंदा मुसव्वदा, तो वो उसको करार दिया जा सकता है? देखिए, जो मौलाना साहब को मुसव्वदा दिया हो वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, मैं उस मुसव्वदे की बात कर रहा हूँ जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल को लॉ मिनिस्टर साहब ने दिया था। 5 या 6। जी जी। अच्छा, अब 27th अमेंडमेंट के लिए क्या हो रहा है सर? आपसे कुछ चीजें शेयर की गई हैं कि क्या लाने की कोशिश हो रही है? अभी तक तो मेरे कोई इल्म में नहीं है कि 27 क्या कहते हैं अपना अमेंडमेंट आ रही है। ये जरूर बात सुनी है कि MQM की क्या कहते हैं तरजीह है कि आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो लोकल गवर्नमेंट के बारे में है, उसको जरा बदला जाए और लोकल गवर्नमेंट को और एम्पावर किया जाए, उनको और क्या कहते हैं ताकतवर किया जाए, ताकि वो मसाइल जो हैं एक शहरी के वो हल करने के काबिल हो। खास तौर पर वो ये चाहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल पावर्स हैं वो भी उनको दिया जाए जो इस वक्त नहीं है। अच्छा, उनका ये कहना है। और फारूक साहब, सारा झगड़ा है इस वक्त जो मैं समझता हूँ वो फाइनेंशियल पावर्स का है। हाँ जी, बिल्कुल। फारूक साहब, जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल लाया जाएगा, तो ये प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसमें भी तरमीम के बारे में कहा जा रहा था, तो इसमें सिर्फ तादाद ही बढ़ाई जाएगी या और भी खास तौर पे जो कमेटी में जो जज किस तरह बेंच बनेंगे, कौन डिसाइड करेगा, कितने जजेस होंगे, उसमें भी तब्दीली आएगी? जहाँ तक देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बढ़ाने का ताल्लुक है वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के जरिए होता है। जब पाकिस्तान में पहले 9 जजेस थे, फिर 12 हुए, फिर 17 हुए, इस वक्त 17 हैं। अब ये जब मैं खुद काफी अरसे से ये कहता रहा हूँ कि इतना बैकलॉग हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, 60,000 केसेस, इतनी ज्यादा ये क्या कहते हैं लिटिगेशन बढ़ती चली जा रही है, तो जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। तो ये पहले भी सोचा था कि 23 की जाए, और क्या कहें इसके ऊपर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया है, नेशनल असेंबली में भी आया है, सेनेट में भी आया है।
کہ اس کی تعداد تیز کیا جائے. یہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ سے ہوگا, اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر تو اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے لیے سمپل میجورٹی سے ایکٹ سے ہو جائے گا یہ؟ آئی ریممبر ایک بار تو آپ لوگوں کے دور حکومت میں فائنانس بل کے ساتھ بھی پیش کیا گیا تھا. وہ فائنانس بل کے ساتھ جب پیش کیا گیا تو انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کو کل عدم قرار دے دیا تھا کہ یہ جو ہے فائنانس بل کے ساتھ نہیں آ سکتا, اس کو سیپریٹ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے ہو. اس لیے سیپریٹ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے اگر تعداد بڑھائی جائے گی تو اس کے ذریعے ہوگا. جہاں تک ہائی کورٹ کے ججز کا تعلق ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ان کی تعداد بڑھائی جاتی ہے, اس کے لیے ہمیں کوئی ایکٹ آف دا پارلیمنٹ نہیں چاہیے. اور فاروق صاحب, پی ٹی آئی گو کہ وہ جوڈیشل کمیشن میں جو انہوں نے ووٹ کرنا ہے اس کے لیے اپنے ممبرز کے نام تو دے رہے ہیں, لیکن ویسے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہیں, ہم اسے نہیں مانتے, وہ اسے غیر قانونی کہتے ہیں. سلمان اکرم راجہ اور دیگر پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا. سو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ایک کنٹروورشل بن گئی ہے ان دیٹ سینس؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں, میری آئی گریٹلی ریسپیکٹ سلمان اکرم راجہ صاحب کو, میرے کولیگ ہیں, میرے دوست ہیں, مگر جہاں تک آئین کا تعلق ہے, آئین کی جو ترمیم ہوتی ہے وہ آرٹیکل 239 کہتا ہے کہ اس آئین کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے عدالت کے اندر. یہ آئین کی تبدیلی جو آئی ہے تو کیا یہ آئی ہے اپنا 2/3 میجورٹی کے ساتھ, اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بیسک اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن کو چینج کیا گیا ہو. انہوں نے دیکھیں چینجز کیا آئی ہیں, بیسکلی چینجز آئی ہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچز بن گئی ہیں. دوسری جو چینجز آئی ہے, جے سی پی جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, پہلے اس کے 2 حصے ہوتے تھے. ایک حصہ ہوتا تھا ججز کا, پہلے ججز کے پاس ججز خود ہی نام چوز کرتے تھے, اپنا نام چوز کر کے ان کو نامینیٹ کر کے پارلیمان کمیٹی کو بھیج دیا جاتا تھا. پھر پارلیمانی کمیٹی جو تھی اس کو کنفرم کر دیتی تھی, یا مانتی تھی یا نہیں مانتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ایسے آرڈرز کر دیے کہ پارلیمان کی کمیٹی بالکل ایک ربر سٹیمپ ہو گئی, ان کی پاور چھین دی گئی. اب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنی ہے اس کو مرج کر دیا گیا ہے. اس کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, وہ چیئرمین ہیں. اس میں ججز آف سپریم کورٹ ہیں جو نامینیٹ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کریں گے. اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہے. اس کے اندر وہی پرانا اٹارنی جنرل پہلے بھی ہوتے تھے, لا منسٹر پہلے بھی ہوتے تھے, مگر جو چینج آئی ہے 4 یا 5 پارلیمنٹریز آ گئے. پارلیمانی کمیٹی کو ختم کر کے مرج کر دیا گیا ہے. پہلے 8 ممبرز ہوتے تھے پارلیمنٹری کمیٹی کے, اب یہ 4 ممبرز کر دیے گئے ہیں, 2 نیشنل اسمبلی سے, 2 سینٹ سے. سر ویسے ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو ٹریکوٹمی آف پاورز کی بات ہوتی ہے نا, میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو, جی تو اب اس کے اندر 1 ممبر کا اضافہ کیا گیا ہے, ایک عورت اور یا نان مسلم جو کوالیفائڈ ہوں گے کہ ایز اے ٹیکنوکریٹ سینٹ میں الیکٹ ہونے کے لیے, ان کو بھی ممبر رکھا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ایک سول سوسائٹی کا بھی ایک ہاتھ ہوگا ان ججز کو کیا کہتے ہیں اپوائنٹ کرنے کا. سر مجھے ایک چیز بتائیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ٹریکوٹمی آف پاورز ہیں, اور خاص طور پر اس پہ ایک امپریشن یہ آ رہا ہے کہ جی اب ایک طرح کی سے جو عدلیہ کو سبسروینٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پارلیمان کے یا گورنمنٹ کے. اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمان میں اندر ہم ڈیسائیڈ وہی چیزیں کرتے ہیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی ہے. کسی جماعت کے سربراہ جو کہتے ہیں تو باقی سارے اسی کے اوپر کام کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپریشن صحیح ہے؟ دیکھیں جہاں تک ٹریکوٹمی آف پاور کا تعلق ہے, بالکل کیا کہتے ہیں ٹریکوٹمی آف پاور ہمارے آئین کے اندر ہے, اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے آئین کے اندر بھی ہے, ادھر بھی ٹریکوٹمی آف پاور ہے. مگر دیر از اے ڈاکٹرن آف چیک اینڈ بیلنس. چیک اینڈ بیلنس بھی ضروری ہے. دیکھیں آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ججز ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اپوائنٹ کرتا ہے پریزیڈنٹ کرتا ہے, اور پھر سینٹ ان کی کنفرمیشن کرتی ہے. اسی طرح اگر آپ آسٹریلیا چلے جائیں, کینیڈا چلے جائیں, ادھر بھی ایگزیکٹو کا گورنمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے. 73 کے آئین کے اندر بھی جب 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی, 73 کے آئین کے اندر بھی پریزیڈنٹ نومینیٹ کرتا تھا اور چیف جسٹس کے ساتھ مل کر, اور ہائی کورٹ کے جج کے لیے گورنر کا بڑا رول ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس رہا ہے, ڈاکٹرن آف چیک اینڈ بیلنس رہی ہے. اور یہ جو نئی جے سی پی بنی ہے, یہ آپ یہ سمجھیں پرانے طریقہ کار اور نئے طریقہ کار کو ملا کر مرج کیا گیا ہے. اس کے اندر کوئی کیا کہتے ہیں پاور اور جوڈیشری ختم نہیں ہوتی ہے. دیکھیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیا ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یہ ہے کہ جج جو فیصلہ کرے گا
اس کے اندر بھی مداخلت نہ کرے، چاہے کوئی عوام کا بندہ ہو یا حکومت کا بندہ ہو. دیکھیں سر اگر جج یہ سوچے گا، جسٹ فار دا ریفرنس، کہ اگر وہ یہ سوچے گا کہ مجھے آگے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے اور پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بغیر میں بن نہیں سکتا، اور کسی مخصوص سیاسی جماعت کے اگر خلاف فیصلہ دے دیا تو شاید میری ترقی نہ ہو سکے، تو پھر یہ چیزیں جج کے ذہن میں نہیں آ سکتی. دیکھیں جی، اب آپ دیکھیے اس وقت پارلیمان کو بدنام کیا جا رہا ہے. دیکھیں میرا اگر اجازت ہو 2 منٹ مجھے دے دیجیے، پھر میں سوال کا جواب بھی آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں سیکیورٹی آف ٹینیور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آئین کے اندر ججز کی فکسڈ ہے. اگر ان کو آپ نے ریموو کرنا ہے کسی مس کنڈکٹ کی وجہ سے تو آپ ان کو ریموو کرنے کے لیے ان کے اپنے ججز ہیں، برادر ججز ان کو ریموو کرتے ہیں. تو دیر از اے سیکیورٹی آف ٹینیور، ان کی جاب سیکیورڈ ہے. اسی طرح آرمی کے اندر بھی اگر کوئی آرمی کا آفیسر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو آرمی کے کوٹ جو ہیں انڈر دی آرمی ایکٹ 1952 کے نیچے ریموو کرتے ہیں. مگر جو بڑی امپورٹنٹ میں بات بتانا چاہتا ہوں، پارلیمان کا جو میعاد ہے 5 سال کا وہ سیکیور نہیں ہے. پارلیمان اگر کوئی ان اپروپریٹ ایکشن کرتا ہے تو یہ پارلیمانٹیرین جو ہے وہ اس کو ججز ریموو کرتے ہیں، اس کے برادر پارلیمنٹیرین ریموو نہیں کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں پاس کے اندر گورنمنٹس کو ڈسمس کیا گیا، ججز نے کیا. اور اگر آپ دیکھیں 2 پرائم منسٹر کو ریموو کیا، ججز نے کیا. ایک پرائم منسٹر کو سولی پر چڑھا کے ایک فالس کیس کے اندر ججز نے کیا. تو یہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ کہنا کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور پارلیمان اس کے اوپر حاوی ہے، یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں جی اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ابھی تو ظاہر ہے یہ ایک ترمیم آئی ہے، اس کے ثمرات کیا ہوں گے، اثرات کیا ہوں گے، یہ دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروق نائک.